اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اپنے فیملی چینل کے تمام ممبرانس کو حسب روایت شکر گزار ہوں ان کا، اور ہم اور آپ ایک ہی گاڑی کے مسافر ہیں کہ ہم بھی ساتھ ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کے بہت سارے پچھلے پروگراموں کے کچھ کوئریز تھیں، میں ہر مرتبہ بھول جاتا تھا معذرت کرنے سے کہ انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا، لیکن جس موضوع کو ہم لے کے چل رہے ہیں یہ خشک تو ہے، لیکن اس کے سمجھنے سے اس میں تراوٹ بھی محسوس ہوگی، پیاس بجھے گی اذہان کی، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے انشاءاللہ تعالی موضوع میں دلچسپی پیدا ہوتی جائے گی۔ لہٰذا آپ سنتے رہیے گا اور لغت کا بھی سہارا لیجیے گا، اور آپ کی یا میری جو زنگ آلود ذہن تھا ہمارا، اس کو جلا ملے گی، اس سے اس کی آئلنگ ہوگی، تو پھر نئے نئے راستے ہم اس کے ایک ایک لفظ سے نکالیں گے۔ تو پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ سب فیملی ممبر سے گزارش کروں گا، بس جو کروں گا وہ آپ سمجھ گئے، اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ بس ملنا چاہیے۔ تو تمام احباب کو، خاموش بھی، بولنے والے بھی، ملکی بھی، غیر ملکی بھی، جتنے ہمارے ممبرس ہیں، سبسکرائبر بھی، نان سبسکرائبر بھی، سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے کہا تھا آپ سے کہ قرآن اور فطرت دینی پہ ہم بات کریں گے۔ تو قرآن مجید نے واضح بیان فرمایا ہے کہ انسانی فطرت میں اللہ کی ربوبیت کا شعور کس طرح ودیت فرمایا گیا ہے۔ ارشاد الہی ہے کہ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور ان پر خود انہیں گواہ بنا کر پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا تھا کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ تو سورہ یونس آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوا ہے۔ تو قرآن کے مطابق انسان کا ابتدائی اور اصلی دین توحید ہے، شرک بعد میں پیدا ہوا۔ مغربی مصنفین پہلے یہ خیال کیا کرتے تھے کہ انسان کا ابتدائی دین شرک تھا اور توحید تک بہت بعد میں پہنچا، لیکن اب وہ اس نتیجے میں پہنچ چکے ہیں کہ انسان کا ابتدائی دین توحید تھا۔ آگے چل کے انشاءاللہ اس کا ذکر ہوگا۔ اس آیت اور احادیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ تخلیق اولاد آدم کے موقع پر اولاد آدم سے اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا تھا، لیکن علماء و مفکرین پر واضح نہیں ہوا کہ کیا یہ اقرار اور عہد و میثاق مافوق شعور سے لیا گیا ہے، یعنی ایک ایسا پوشیدہ شعور یہ جو بیان نہ ہو سکے یا بھول چکے ہوں، اس سے لیا گیا ہے، یا اسے انسان کے تحت شعور فطرت و جبلت میں ودیت کیا گیا تھا۔ ایک موقف کے مطابق اللہ تعالیٰ نے صلب بنی آدم سے قیامت تک ہونے والی تمام نسلوں کو
ذرات کی شکل میں بیک وقت پیدا کیا تھا اور انہیں عقل و شعور دیا، انہیں قوت گویائی عطا کی اور ان سے اپنی ربوبیت کا اقرار لیا۔ بعد میں ان ذرات کو صلب بنی آدم میں واپس کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جیسا کہ کل بروز قیامت تمام انسانوں کو بیک وقت جمع کر کے ان سے حساب لیا جائے گا، بالکل اسی طرح کل عالم زر میں بھی سب کو بیک وقت جمع کر کے ان سے عہد و اقرار لیا گیا تھا۔ دوسرے موقف کے مطابق اللہ نے تخلیق آدم کے موقع پر ان کی فطرت اور سرشت میں معرفت رب ودیت فرمائی۔ کریم ارشاد فرماتا ہے، پس اے نبی یکسو ہو کر اپنا رخ دین خدا کی طرف مرکوز رکھیں، یعنی اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے، یہی محکم دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ سورہ روم آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے۔ حدیث میں وارد ہوا ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی فطرت توحید پر۔ ہمارے نزدیک یہی موقف قرین واقعہ ہے۔ اس موقع پر دیگر آیات قرآنی کے ساتھ احادیث کا ایک قابل توجہ مجموعہ بھی شاہد ہے، لہٰذا ہم اس آیت کی اس طرح تشریح کر سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو آدم اولاد کی پشتوں سے آگے چلایا تو اس وقت ان نسلوں کی جبلت میں جن تارہائے زندگی سے ان کی وجودگی کی بافتگی ہوئی، ان تاروں میں اپنے رب کی شناخت ودیت فرمائی۔ ودیت بھی اس طرح راسخ کی کہ وہ خود اپنی ذات پر گواہ بن جائیں۔ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، یہ آواز پہچان کر بلا کے ساتھ اقرار کریں کہ ہاں۔ حضرت علی علیہ السلام انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں میں اپنے رسولوں کو مبعوث فرمایا اور اپنے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ ان کو اپنی فطرت کے عہد و میثاق کی ادائیگی کی دعوت دیں۔ اس سلسلے میں جدید سائنسی معلومات کو اگر دلیل تسلیم نہ کیا جائے تو ان سے تائید ضرور حاصل ہوتی ہے۔ انسان کی تخلیق میں کام آنے والے اربوں خلیوں کی پیدائش، خلیے کے سیلز جو انسان میں موجود ہوتے ہیں، تو انسان کی تخلیق میں کام آنے والے اربوں خلیوں کی پیدائش ایک خلیے سے ہوتی ہے، اور جو سبق ابتدائی خلیے میں موجودہ جین کو پڑھایا گیا ہے وہ سبق آنے والے تمام خلیات میں بطور وراثت منتقل ہو جاتا ہے۔ تمام زندہ موجودات کے لیے جبلی ہدایات اللہ تعالیٰ نے خلیے یعنی سیلز کے مرکزی حصے ڈی این اے میں ودیت فرمائی ہے، جو 3 ارب نہایت چھوٹے سالموں پر مشتمل ہے، اور حیات کا راز انہی سالموں میں پوشیدہ ہے۔ ڈی این اے میں کئی سیکشن ہوتے ہیں جنہیں جین کہتے ہیں، اور جین میں ہی وہ نقشہ ہوتا ہے جس پہ آگے چل کر انسان کی شخصیت کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ ممکن ہے اس طرح کا کوئی عمل وقوع پذیر ہوا ہو جس کی تفصیل اور کیفیت کا ہمیں علم نہیں، لیکن انسان نے اب تک اس سلسلے میں جو پیش رفت کی ہے، کسی حد تک عالم خلیات میں جھانک کر دیکھا اور تخلیق و تعمیر پر معمور اس محیر العقول لشکر کی حیرت انگیز کرشمہ سازیوں کا مشاہدہ کیا۔ اس سے اس بات میں کوئی تعجب نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا، تو نسل انسانی کی جبلت کے ابتدائی خلیے کو
اللہ کی ربوبیت کا درس پڑھایا ہو اور پھر اس سے اس کا اقرار لیا گیا ہو، انسان اس کی کیفیت کما ہو نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے آیت میں تمثیلی انداز اختیار کیا گیا، جیسا کہ ارشاد الہی ہے کہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا۔ انسان نفسانی خواہشات، منفی تربیت و ماحول اور دیگر عوامل کی وجہ سے فطری تقاضوں سے منحرف ہو جاتا ہے۔ مثلا علم و احسان، دوستی سب کے نزدیک انسانی فطری تقاضوں میں شامل ہے۔ اس کے باوجود دیگر عوامل غالب آنے کی وجہ سے انسان علم دوست ہوتا ہے اور نہ احسان پسند۔ البتہ انسان کو اگر علم و احسان کی دعوت دی جائے تو وہ فطرت کی آواز پہچان لیتا ہے۔ اگر انسان سے یہ عہد و میثاق نہ لیا گیا ہوتا تو انسان کے لیے معرفت حق ممکن نہ رہتی، یا بالفاظ دیگر انسانی جبلت میں معرفت رب کی صلاحیت ودیت نہ ہوتی تو رب کی معرفت نہ ہوتی۔ دونوں موقفوں کا کہنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اس قدیم عہد و میثاق کو یاد دلانے کے لیے آئے ہیں۔ اگر یہ قدیم عہد و میثاق نہ ہوتا تو انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو ہرگز پذیرائی نہ ملتی۔ یعنی اگر انسان کے وجود میں توحید کی طلب نہ ہوتی تو دعوت انبیاء علیہ السلام کی رسد کا کوئی خریدار نہ ہوتا۔ ڈیمانڈ اور سپلائی ہے کہ اگر کوئی کھانے والا موجود ہی نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کے بونے کی ضرورت کیا ہے۔ نقاش ازل نے نقش توحید لوح دل پر کندہ کر دیا تھا، اس لیے آج انبیاء علیہ السلام کی یاد دلانے پر انسان اس تحریر کو پڑھ لیتا ہے، ورنہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت سدا بصحرا ثابت ہوتی کہ معرفت نقش ہو گئی، واقعہ بھول گئے۔ یعنی سبق یاد ہے اور کلاس بھول گئے۔ روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر یوں بتائی کہ لوگوں کے دلوں میں معرفت نقش ہو گئی لیکن واقعہ بھول گئے۔ ایک دن انہیں واقعہ بھی یاد آئے گا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کسی کو علم ہی نہ ہو سکتا تھا کہ اس کا خالق و رازق کون ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس عہد و میثاق کی کیفیت خواہ کچھ ہو، اس سے معرفت حق انسان کے وجود میں نقش ہو گئی اور معرفت حق کی صلاحیت آ گئی۔ دوسرے لفظوں میں اس طرح کہنا چاہیے کہ اگرچہ وہ کلاس کے تفصیلی واقعات تو بھول گیا لیکن سبق یاد ہے۔ ہماری بحث بھی اسی سبق سے ہے جو انسان کو یاد ہے، تفصیلات میں نہیں جاتے۔ اگر انسان کی فطرت میں سرے سے ہی کوئی بات موجود نہ رہتی تو کسی کے طاقت کے بس میں نہیں تھا کہ وہ بات اس میں پیدا کرے۔ مثلا اگر انسان میں تعلیم کی صلاحیت بالکل مفقود ہوتی تو کوئی طاقت انسان کی سرشت میں یہ صلاحیت شامل نہیں کر سکتی، اور اگر یہ صلاحیت انسان کی سرشت میں موجود ہو تو کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی، البتہ منحرف کر سکتی ہے۔ اس وضاحت کے بعد یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ اگر ایسا کوئی عہد و میثاق عمل میں آیا تھا تو وہ ہمارے شعور و حافظے میں کیوں نہیں ہے۔ ہم میں سے کسی کو علم ہی نہیں کہ ہم نے کسی الستو بربکم کے جواب میں ہاں کہی تھی، اور جب یہ یاد ہی نہیں تو ہمارے خلاف حجت کیسے ہو سکتی ہے۔ یہ سوال اس لیے پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اگر بھول گئے ہیں تو کلاس کی تفصیلات بھول گئے ہیں، لیکن سبق تو ہمیں یاد ہے۔ اسی وجہ سے ہم فطرت کی آواز پہچانتے ہیں اور اس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ پس اے نبی یکسو ہو کر اپنا رخ دین خدا کی طرف مرکوز رکھیں، یعنی اللہ کی اس فطرت کی طرف جس پر اس نے سب انسانوں کو پیدا کیا، اور اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہے۔ یہی دین محکم ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ مشرکین کی طرف سے ہونے والی تکذیب و تمسخر اور خواہش پرستی کی پرواہ کیے بغیر اپنی ساری توجہ دین پر مرکوز رکھیں اور اپنے موقف پر استقامت کے ساتھ قائم رہیں۔
حنیفہ پوری یکسوئی کے ساتھ باطل نظریات سے لا تعلق ہو جائیں اور تمام غیر اللہ سے بے نیاز ہو کر صرف اور صرف اللہ کی ذات پر تکیہ کر کے فطرت اللہ کی فطرت کی طرف اپنی ساری توجہ مرکوز کر رکھیں. جس دین کی طرف اپنی پوری توجہ مرکوز رکھنے کا حکم ہے اور وہ اللہ کی فطرت سے عبارت ہے. وہ دین فطری تقاضوں سے عبارت ہے. دین ایک جبری اور مسلط کردہ چیز نہیں ہے. زبردستی دین نہیں آپ پہ تھوپا گیا. وہی فطرت اور جبلت میں موجود تقاضے ہیں. التی فطر الناس علیہا، فطرت وہ اساس اور بنیاد ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور دین بھی اسی اساس اور بنیاد پر قائم ہے. چونکہ دین زندگی کے لیے ایک دستور حیات کا نام ہے. جس نے حیات بخشی ہے اسی نے حیات کے لیے دستور عنایت فرمایا. لہٰذا اس دستور اور حیات میں تصادم نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ دستور اس حیات کے تمام تقاضوں کے مطابق ہی ہو سکتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات تخلیق فرمائی تو اس وقت کائنات کی ہر چیز میں وہ باتیں ودیعت فرمائیں جو ان چیزوں کی بقا و ارتقاء کے لیے ضروری ہیں. چنانچہ فرماتا ہے اللہ پاک کہ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خلقت بخشی پھر ہدایت دی. تو واضح رہے کہ فطرت کے تقاضے ماورائے خلقت ودیعت ہوئے ہیں اور خود خلقت نہیں ہے. اب سمجھیے گا بار بار سن کے اس کو تو انشاءاللہ آ جائے گا سمجھ میں. جیسا کہ اس آیت سے واضح ہے کہ خلقت کے بعد ہدایت اس میں ودیعت ہوئی ہے، پر جس طرح تمام موجودات کی بقا اور ارتقاء کے لیے ضروری ہدایت اور سوجھ بوجھ ان میں ودیعت ہوئی ہے، بالکل اسی طرح شریعت نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. فطرت میں اس بات کی سوجھ بوجھ ودیعت فرمائی کہ معاشروں میں عدل و انصاف ہونا چاہیے. شریعت نے اس کی تفصیل بیان کی کہ عدل و انصاف کس طرح قائم ہو سکتا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فَجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور قسم ہے نفس کی اور اس کی جس نے اسے معتدل کیا، پھر اس نفس کو اس کی بدکاری اور اس سے بچنے کی سمجھ دی. پس فطرت میں بدکاری اور اس سے بچنے کی سمجھ بوجھ موجود ہے، سب کی فطرت میں، ہماری بھی آپ کی بھی. شریعت نے اس کی تفصیل بیان کی ہے کہ بدکاری کون سی چیزیں ہیں اور اس سے بچنے کے کون سے طریقے ہیں. اللہ نے توحید اور معرفت رب فطرت میں ودیعت فرمائی. شریعت نے اس کی تفصیل بیان کی کہ معرفت رب کے تقاضے کیا ہیں. لہٰذا فطرت اور شریعت میں کوئی فرق ہے تو اجمال و تفصیل کا ہے. یعنی مبہم ایک بات کوئی چھپی ہوئی ہو اور اس کی وضاحت یا تفصیل کا ہے. چنانچہ انبیاء علیہ السلام فطرت کے اجمال کی تفصیل بیان کرنے کے لیے مبعوث ہوئے ہیں. اسی لیے فطرت انبیاء علیہ السلام کی آواز پہچانتی ہے اور انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو پذیرائی ملتی ہے، ورنہ غیر فطری مسلط شدہ چیز کو پذیرائی نہ ملتی اور ندائے الست بربکم کا مثبت بلا جواب نہ ملتا. لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. تخلیق سے مراد فطرت ہے. فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، نہ کبھی ہو سکتی ہے. تمام انسانوں کی ایک فطرت ہے، نوع کی ایک ہے، یعنی بنی نوع انسان کی ایک ہے، مصلحت ایک ہے، رہنما بھی ایک ہے. فطرت ہی رہنما ہے. ہادی میں تبدیلی نہیں، ہدایت میں بھی تبدیلی نہیں. اگر کہیں انسانی فطرت میں انحراف آ جائے تو دین دوبارہ فطرت کی طرف واپس کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دین تمام ادوار اور تمام اقوام کی ضرورت ہے اور رہے گی. ذالک الدین القیم، فطرت اور شریعت کی یہ وحدت دین قیم ہے. دین اور انسانی فطرت قابل تفریق نہیں ہے، مائنس نہیں کر سکتے. دین کے فطری ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اقامہ دین کے لیے کوشش کی ضرورت نہیں ہے. فاقم
وجہ کا للدین حنیفہ، دین ہر انسان کی فطرت و جبلت میں رچا بسا ہے، دین کو فطرت کا سہارا حاصل ہے اور محکم ہے، فطری تقاضے باندھ پڑ جاتے ہیں، نابود نہیں ہوتے۔ لا تبدیل لخلق اللہ۔ اب جس طرح عقلی منطقی دلائل سے حقائق ثابت ہوتے ہیں، اسی طرح انسان میں موجود کشش اور رجحانات سے بھی راستوں کا تعین ہوتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کے مسائل میں ہمیشہ عقل اور منطق کا انتظار نہیں کرتا، چونکہ ایسا کرنے سے کبھی انسان کے بنیادی مسائل معطل ہو جاتے ہیں۔ مثلا انسان کھانا کھانے یا جنسی تعلقات قائم کرنے کے لیے منطقی دلیل قائم ہونے کا انتظار کرتے کہ اگر کھانا نہ کھایا تو زندہ نہیں رہ سکیں گے، اور جنسی تعلقات قائم نہ کرنے کی صورت میں نسل انسانی کی بقا خطرے میں پڑ جائے گی، تو انسان کی اس خطۂ ارضی پر بقا ممکن نہ ہوتی۔ جبکہ جنسی خواہشات کا غریزہ اور کھانا کھانے کی خواہش انسان کو اس پر آمادہ کرتی ہے، اور جس قدر مقصد اہمیت کا حامل ہوتا ہے اس میں عمومیت ہوتی ہے اور اس کی کشش طاقتور ہوتی ہے۔ اس کشش کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کی کشش وہ ہے جو فکر و عقل استعمال کے بغیر اس پر آمادہ کرتی ہے، جیسے کھانا، جنسی خواہشات۔ چنانچہ ان دونوں کی طرف حیوانات بھی لپکتے ہیں جو عقل و فکر نہیں رکھتے۔ دوسری کشش وہ ہے جس میں عقل و فکر کا اثر ہوتا ہے اور عقل ہی اسے انتخاب و اختیار کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔ چنانچہ قسم اول کو غریزہ اور دوسری کو کیا کہیں گے؟ فطرت کہتے ہیں۔ بولتے رہا کریں ساتھ میں۔ خدا پرستی فطری تقاضوں کے تحت تمام انسانوں کے وجود میں ودیت ہوئی ہے۔ یہ صرف ایک دعویٰ نہیں ہے بلکہ اس میں بہت سے شواہد موجود ہیں۔ خدا پرستی فطری ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں خدا پرستی کا ہونا دلیل ہے کہ یہ کوئی عادت نہیں بلکہ فطرت ہے۔ عادت تو بس انسانوں میں ہوتی ہے اور بعض میں نہیں ہوتی وہ عادت۔ چنانچہ تاریخ کے بڑے ماہرین کا کہنا ہے کہ جہاں تک انسانی تاریخ کا کھوج لگایا گیا اور ما قبل تاریخ تک رسائی ہوئی ہے، کوئی معاشرہ لا دینی بنیادوں پر استوار دیکھنے میں نہیں آیا۔ ول ڈیورینٹ کہتے ہیں کہ اگر ہم دین کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ دین نیچر سے بالا تر طاقت کی پرستش کا نام ہے تو درست ہے، سوائے چند ایک نادر مواقع کے دین تمام انسانوں کو شامل کرتا ہے جو حقیقت کے مطابق ہے۔ یہ کسی فلسفی کے لیے تاریخ کی بنیادی بات ہے اور وہ اسے قبول نہیں کرے گا کہ تمام ادیان لغو اور باطل ہیں، بلکہ وہ اس طرح متوجہ ہے کہ دین قدیم ایام سے انسانی تاریخ سے وابستہ ہے۔ آخر میں وہ ایک بامعنی سوال اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس تقویٰ کا سرچشمہ کہاں ہے جو انسان کے دلوں سے نہیں نکل سکتا۔ یہی مورخ دوسری جگہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ما قبل تاریخ میں مذہب تصور نہ کریں تو پوری تاریخ میں مذہب کو کما حق نہیں سمجھ سکتے۔ کھدائی کے ذریعے ما قبل تاریخ انسانوں کا حال جاننے کی کوششوں سے بھی یہی حقائق ثابت ہوتے ہیں۔ چنانچہ معروف ماہر معاشرہ سیموئل ٹاک کہتے ہیں کہ آج کل کے انسانوں کے اسلاف مذہب کے پابند تھے۔ وہ اپنے مدعا کے اس بات میں کہتے ہیں کہ آثار قدیمہ سے ملنے والے شواہد سے معلوم ہوا ہے کہ وہ اپنے مردوں کو ایک خاص کیفیت میں دفن کرتے ہیں اور چند ایک چیزیں بھی ان کے ساتھ دفن کرتے تھے، ان سے ان کے عقیدہ آخرت کا علم ہوتا ہے۔ فقیہ عالی قدر آیت اللہ محسن دام ظلہ اپنی کتاب عجائب و مطالب میں رقم تراز ہیں کہ ہماری معاصر تاریخ یعنی اس وقت کے عصر کے وقت جو اس زمانے کی تاریخ جو ہے وہ گواہ ہے کہ بعض ملحد تقاضوں اور نظاموں نے لوگوں سے
دین کا عقیدہ سلب کرنے کے لیے بے پناہ توانائیاں صرف کیں، لیکن وہ دین لوگوں کے دلوں سے اور گہرائیوں سے باہر نکالنے سے عاجز رہے۔ چنانچہ رشیا، روس 70 سال تک اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لایا کہ لوگ دین کا عقیدہ ترک کر دیں، لیکن وہ اس میں ناکام رہا۔ یہ خود مذہب کے فطری ہونے کی ایک دلیل ہے نا۔ روسیوں نے گزشتہ 70 سالوں میں کئی ملین انسانوں کو قتل کیا، کئی ملین صفحات اوراق کتب شائع کی، اور پورے وسائل ابلاغ، ریڈیو، ٹیلی ویژن وغیرہ نے مذہب کو ذہنوں سے نکالنے اور کمیونزم قبول کرانے پر لگا دیے، مگر وہ اس میں بھی ناکام ہو گئے۔ ماسکو میں افغانستان کے سفیر عارف خان کہتے ہیں کہ ایک روسی سرجن سے میری دوستی ہو گئی۔ ایک دن میں اس ڈاکٹر کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میں ایک مریض کا علاج کر رہا ہوں، پوری انسانی تاریخ کے تجربات کی روشنی میں یہ 11 مشینیں بنائی گئی ہیں جن کے ذریعے سے میں نے اس مریض کو مرنے سے صرف 15 منٹ پہلے بچا لیا۔ اگر میں تھوڑی سی تاخیر کرتا تو یہ مر جاتا۔ آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ اگر آپ کا یہ عمل ایک انسانی عمل ہے جس سے آپ ایک انسان کی جان بچا لیتے ہیں۔ روسی ڈاکٹر نے کہا میرا مطلب یہ نہیں ہے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تمام انسانوں کے تجربات میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ 11 مشینیں مرنے سے 15 منٹ پہلے مریض کے جسم سے متصل ہوں تو اسے زندہ رکھتی ہیں۔ اگر میرا آپریشن 15 منٹ میں مکمل نہ ہوتا تو 16ویں منٹ میں اس مریض نے مر جانا تھا۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ وہ طاقت جو اس دل کو 70-80 سال سے متحرک رکھے ہوئے ہے وہ کون ہے؟ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ روس کے قلب ماسکو میں رہتے ہیں اور آپ کو علم ہے کہ اس قسم کا عقیدہ رکھنے والوں کا یہاں کیا حشر ہوتا ہے۔ روسی ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، میرا رسمی مذہب الحاد ہے، اور لوگوں سے میں جب مذہب کے بارے میں بات کرتا ہوں تو میں اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہوں۔ مگر سفیر صاحب میں انسان ہوں، میرا وجدان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کا وجود تسلیم نہ کروں؟ جو اللہ کا منکر ہو وہ تو گدھا ہی ہوگا۔ اللہ کا انکار اپنے دوسروں کے وجود کا انکار ہے، اور ممکن نہیں کہ کوئی عاقل اللہ پر ایمان نہ رکھتا ہو۔ اسی کتاب میں ایک جگہ آپ اپنے ترکی نژاد استاد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے دوران درس فرمایا کہ بعد کوبا آذربائیجان میں مقامی مسلمانوں اور روسی کمیونسٹوں میں جنگیں ہو رہی تھیں۔ ان میں سے ایک جنگ میں کمیونسٹوں نے شکست کھائی۔ ایک کمیونسٹ مبلغ کو دیکھا کہ وہ فرار ہوتے ہوئے کہہ رہا تھا خدا خدا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ سے اپنی سلامتی مانگ رہا تھا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ آپ امن و امان کے دنوں میں اللہ کا انکار کرتے رہتے ہیں، الحاد کے موضوع پر کیا کچھ نہیں کہتے رہے اور لوگوں کو بھی انکار خدا کا لیکچر دیتے رہے؟ اس دن کیا ہوا کہ جب آپ بھاگ رہے تھے تو اللہ کو یاد کر رہے تھے اور اللہ سے مدد مانگ رہے تھے؟ کمیونسٹ مبلغ نے کہا انکار خدا کی تبلیغ کرنا میری نوکری ہے، یعنی انکار خدا کی تبلیغ کرنا میری نوکری ہے جس کے عوض میں تنخواہ لیتا ہوں، لیکن انسان ہونے کے اعتبار سے میں وجدان رکھتا ہوں، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں خدا کا منکر ہو جاؤں۔ میں کوئی گدھا ہوں کہ اللہ کا منکر ہو جاؤں؟ فرانس کے روزنامہ لیمنٹ کے مطابق فرانس میں 50% لوگوں کا خیال ہے کہ دین کو گزشتہ 10 سالوں کی نسبت زیادہ پذیرائی ملی ہے۔ موضوع ختم کرنے سے پہلے کل ہم شروع کریں گے فطرت و اخلاق۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ایک ایسا ملحد آدمی کہ جو ایک کشتی میں سوار ہے، کشتی سمندر میں جا رہی ہے، اچانک ایسا طوفان آتا ہے، سمندری طوفان کی کشتی کے پرخ سے اڑ جاتے ہیں، اللہ کو نہ ماننے والا ڈوبنے لگتا ہے، لیکن وہ تختوں کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح کوئی تختہ مل جائے تو میں اس سے
चिमट जाऊं और मंजिल तक पहुंच जाऊं। वो जो बचने की ख्वाहिश कर रहा था और तख्ता पकड़ने की कोशिश कर रहा था और ये सोच रहा था दिल में कि मैं बच जाऊं, ये किससे कर रहा था? वही तो खुदा है। इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह पाक हम सब की जान व माल व इज़्ज़त व ईमान और आबरू की हिफाजत फरमाए और हमारे तमाम चैनल के फैमिली मेम्बर्स, नॉन फैमिली मेम्बर्स और जो बिल्कुल भी नहीं देखते वो भी जहाँ जहाँ है, अल्लाह पाक उनको महफूज रखे और हमारी औलाद को नेक और सालेह बनाए। तमाम लोगों को अपनी औलाद की खुशियाँ नसीब हों और जो कुछ करना है आज पे नज़र रखें, आज कर लें। आने वाले चंद साल ऐसे हैं कि ना हम होंगे ना कोई और होगा, क्योंकि तीसरी आलमी जंग 2026 तो आज जो कुछ खाना है, पीना है, एंटरटेनमेंट करना है, मज़े लेने हैं, ले लें, लेकिन हुदूद इस्लाम के दायरे में रहते हुए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।